دو ہاتھوں نے کھڑکی پر دباؤ ڈالا تو انسانی دڑ اوپر اٹھتا چلا گیا اور پھر اس نے اپنا سر اندر کیا تو میرے بہکتے ہوئے اعصاب میں ایک ہلچل سی مچی۔ اس کے ماتھے کا زخم اب کچھ زیادہ ہی بھیانک معلوم ہو رہا تھا اور سر کے بال اسے مزید خوفناک بنا رہے تھے۔ گریبان بدستور پھٹا ہوا تھا۔ کمپارٹمنٹ میں داخل ہو کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے اپنی جیب سے خنجر بھی نکال لیا تھا۔ اس نے ایک سرسری نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر اس موٹے مسافر کی طرف بڑھنے لگا۔ میں یہ سب کچھ نیموا آنکھوں اور بگڑتے سنبھلتے اعصاب سے دیکھ رہا تھا۔ مسافر تھوڑی سی آہٹ پا کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن اب اسے دیر ہو چکی تھی۔ غنڈے کا خنجر اس کے پیٹ میں اترتا چلا گیا۔ ایک دہشت ناک چیخ بلند ہوئی اور اس چیخ نے میرے خوابیدہ اعصاب پر کچھ اس طرح ضرب لگائی کہ میں نیند کے غلبے سے نکل آنے میں کامیاب ہو گیا۔ میری ساری غنودگی ہرن ہو چکی تھی۔ اعصاب پوری طرح بیدار ہو چکے تھے، ذہن پوری طرح چوکنا تھا اور آنکھیں پوری طرح کھلی سامنے تڑپتے ہوئے مسافر کو دیکھ رہی تھی۔ قاتل چلتی گاڑی سے غائب ہو چکا تھا۔ میں برتھ پر سے اٹھا اور جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ خنجر اب بھی اس کے سینے میں پیوست تھا۔ میں نے خنجر نکالا اور سیٹ پر رکھ کر اس تڑپتے ہوئے مسافر کو متاسفانہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری سانس لینے میں مصروف تھا۔ کیا وہ میرا سوٹ کیس لے گیا ہے؟ اس نے بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ میں نے جلدی سے کمپارٹمنٹ میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن اس کا نام و نشان کہیں موجود نہیں تھا۔ ہاں، وہ سوٹ کیس لے گیا ہے، میں نے دبے الفاظ میں کہا۔ اوہ، اس میں تو اس بیچاری کی جان تھی، اس نے کہا اور خاموش ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں اس کے سر کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے پیٹ سے خون ابل ابل کر گاڑی کے فرش پر پھیلتا جا رہا تھا۔ نوجوان، تم میرا ایک کام کرو گے؟ بمشکل تمام اس نے زبان کھولی۔ ہاں کروں گا، جلدی بتاؤ۔ مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ اس نے بمشکل تمام اپنے وجود کو حرکت دی اور کسی اندرونی جیب سے ایک چمڑے کا لفافہ نکالا۔ یہ لفافہ تم بون نائٹ کلب کے کیبن نمبر 12 پہنچا دینا۔ وہاں ایک لڑکی موجود ہوگی، وہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ اسے کہنا کہ وہ فوراً یہ کیبن چھوڑ دے، اور اگر تم ابھی چلے جاؤ تو اس کی زندگی بچ سکتی ہے۔ تم لوگ کہاں سے آئے ہو اور اس لفافے میں کیا چیز ہے؟ ہم لوگ امریکہ سے آئے ہیں اور اس لفافے میں جو کچھ بھی ہے تمہیں اسے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے کچھ مزید کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس کی حالت اچانک بہت نازک ہو گئی۔ یہ لفافہ اس کو ضرور پہنچا دینا ہے، موٹے نے کہا اور دم توڑ دیا۔ میں نے اس لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن کچھ اندازہ نہ ہوا کہ اس لفافے کے اندر کیا ہوگا۔ یک لخت مجھے کمپارٹمنٹ میں ایک خون آلود لاش کی موجودگی کا احساس ہوا۔ سردی کے باوجود میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس لاش سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں؟ اگر چلتی گاڑی سے اسے باہر پھینکتا ہوں تو خون صاف کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر زنجیر کھینچ کر ریلوے پولیس کو مطلع کرتا ہوں تو مجھے بھی تفتیش میں شامل کر دیا جائے گا، اور یوں ایک تو میں پولیس کی نظروں میں آ جاؤں گا، اور دوسرے مجھے کل سٹی ہوٹل پہنچنے میں دیر بھی ہو سکتی ہے، جہاں صبح کرسٹوف نے مجھے ملنا تھا۔ اور سب سے اہم یہ کہ خنجر پر اب اصل قاتل کے بجائے میرے ہاتھ کی انگلیوں کے نشانات تھے، اس لیے دراصل اس موٹے کا قاتل کوئی اور نہیں تھا بلکہ میں تھا۔ میں نے لپک کر خنجر سے اپنی انگلیوں کے نشانات مٹا دیے اور ٹرین کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ گاڑی پوری رفتار سے جا رہی تھی، لیکن بون شہر کی آبادی شروع ہو چکی تھی۔ میں اس وقت ایک عجیب مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس چمڑے کے لفافے کو اپنی بیلٹ کی اندرونی سمت اڑس لیا اور گاڑی کی رفتار آہستہ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میرا ارادہ تھا کہ گاڑی کی رفتار آہستہ محسوس ہوئی تو میں ٹرین سے چھلانگ لگا دوں، لیکن جیسے ہی ٹرین کی رفتار آہستہ ہوئی تو ٹرین سے باہر آہنی باڑ شروع ہو گئی اور میرا چھلانگ لگا کر پلیٹ فارم آنے سے پہلے گاڑی سے نکل بھاگنے کا پروگرام گڑبڑ ہو گیا۔ ایسی صورت میں اس قسم کی جسارت خودکشی کرنے کے مترادف ہوتی۔ اس وقت میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ مجھے ہر صورت میں قتل کے اس الزام سے بچنا تھا۔ تنظیم میں اپنا اعتماد بحال رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ صبح کرسٹوف کے سٹی ہوٹل پہنچنے سے پہلے میں اپنے کمرے میں اسے پرامن حالات میں ملتا۔ یہ کمرہ ہیرالڈ میرے لیے پہلے ہی بک کروا چکا تھا۔ میں نے گاڑی رکنے سے پہلے ہی پلیٹ فارم پر چھلانگ لگا دی اور میری اس حرکت کو وہاں پر پہلے سے کھڑے لوگوں نے حیرت بھری نظروں سے دیکھا، لیکن اس وقت میرے پاؤں زمین سے نہیں ٹکرا رہے تھے۔ میں ویٹنگ روم میں داخل ہوا اور پھر اسٹیشن سے نکل کر بوند شہر میں گھستا چلا گیا۔ میں نے کلائی پر نگاہ ڈالی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ گویا مجھے یہ چمڑے کا لفافہ بون نائٹ کلب میں پہنچانے کے بعد سٹی ہوٹل پہنچنے تک 1 گھنٹہ اور خرچ کرنا تھا۔ میں نے ٹیکسی لی اور بون کلب کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستہ بھر میں اس پراسرار چمڑے کے لفافے کے متعلق سوچتا رہا، جس کی قیمت ابھی تک تو صرف ایک انسان سے زیادہ معلوم ہوئی تھی، لیکن مقتول کے مطابق کیبن نمبر 12 میں موجود لڑکی کی جان کو خطرہ لاحق تھا۔ میں کلب کے ہال میں داخل ہوا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔
اس وقت وہی غنڈہ کاؤنٹر کے دوسری طرف موجود شخص سے بات چیت میں مصروف تھا۔ وہ کاؤنٹر والے شخص کو اپنی ہتھیلی پر موجود کوئی چیز دکھا کر اوپر جانے کی اجازت چاہ رہا تھا۔ تھوڑے سے تردد کے بعد کاؤنٹر کلرک نے اس کو اوپر جانے کی اجازت دے دی اور میں اس کو خراما خراما سیڑھیاں چڑھتے دیکھتا رہا۔ اس کی چال مجھے موت کی چال دکھائی دے رہی تھی۔ غالباً موٹے کے بریف کیس سے نہ صرف اس قاتل لڑکی کا ایڈریس معلوم ہو گیا تھا بلکہ مجوزہ شناختی علامت بھی اس کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ گویا لڑکی کی جان بھی اس وقت خطرے میں تھی۔ میں نے کاؤنٹر کلرک سے اوپر جانے کی اجازت طلب کی لیکن اس نے بتایا کہ اوپر فقط کلب کے ممبران ہی جا سکتے ہیں۔ میں نے اس غنڈے کے متعلق استفسار کیا کہ کیا وہ اس کلب کا ممبر تھا۔ کلرک نے بتایا کہ اس کے پاس شناختی علامت موجود تھی۔ جب اخلاقی طور پر کاؤنٹر کلرک مجھے اوپر جانے کی اجازت نہ دے سکا تو میں زبردستی اوپر جانے والی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ عملے کے دیگر افراد نے منہ سے مختلف قسم کی آوازیں نکال کر مجھے منع کرنا چاہا لیکن ایک لڑکی کی جان خطرے میں تھی۔ میں نے کسی کی آواز کی پرواہ نہ کی۔ میں نے محسوس کیا کہ عملے کے کچھ لوگ میرے تعاقب میں اوپر آنے والے ہیں۔ میں فرسٹ فلور پر پہنچا تو دیکھا کہ یہاں پر مختلف کیبن بنے ہوئے ہیں۔ سیڑھیوں کے ساتھ والا کیبن ہی نمبر 12 ثابت ہوگا۔ ان سیڑھیوں کے دائیں بائیں کیبن پھیلے ہوئے تھے۔ ان کیبنوں کے دروازے اندر سے بند تھے اور اندر سے مترنم سسکیوں کی آوازیں ابھر رہی تھی۔ میں 12 نمبر کی طرف لپکا جس کا دروازہ ادھ کھلا تھا۔ یقیناً اندر قاتل موجود تھا۔ ابھی میں دروازے سے 2 قدم پیچھے ہی تھا کہ اس کیبن سے ایک دل خراش نسوانی چیخ بلند ہوئی۔ چیخ اس قدر دلدوز تھی کہ میرا کلیجہ ہل کر رہ گیا۔ ابھی اچھی طرح سنبھلنے میں نہ پایا تھا کہ قاتل خنجر لیے کیبن سے برآمد ہوا۔ وہ خون سے تربتر تھا۔ وہ گولی کی طرح کیبن سے نکلا اور مجھ سے آن ٹکرایا۔ ہمارے سر ایک دھماکے سے آپس میں ٹکرائے اور ہم دونوں فرش پر آ رہے۔ وہ سپرنگ کی طرح اچھلا اور اچھلاوے کی طرح غائب ہو گیا۔ میں اٹھا اور سنبھل کر اپنا جائزہ لیا۔ اس کے مجھ سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے کپڑوں پر لگا ہوا خون میرے کپڑوں میں بھی منتقل ہو چکا تھا۔ خون کے داغ میرے کپڑوں پر نمودار ہو چکے تھے اور قاتل غائب ہو چکا تھا۔ جب وہ مجھ سے ٹکرایا تو خنجر اس کے ہاتھ سے گر پڑا تھا اور اب یہ خنجر میرے قریب ہی فرش پر پڑا تھا۔ چیخ اس قدر ہولناک تھی کہ اکثر کمروں میں کھسر پسر ہونے لگی۔ میں اس کلب کا ممبر بھی نہیں تھا اور میں زبردستی زینہ چڑھ کر اوپر آیا تھا اور اب ایک ایسے کمرے کے سامنے کھڑا تھا جس کے اندر ایک لاش پڑی تھی۔ ہر چند کے خنجر پر میری انگلیوں کے نشان نہیں تھے مگر کپڑوں پر خون کے دبے ضرور تھے، اور پھر اگر میں بے گناہ بھی تھا تو بھی وقتی طور پر پولیس میرے لیے الجھنیں کھڑی کر سکتی تھی جس کے لیے میں ذہنی طور پر ہرگز تیار نہیں تھا۔ مختلف کمروں کے دروازے کھلنے لگے۔ پہلے تو چند دبی دبی چیخیں بھی بلند ہوئیں اور پھر لوگ مجھے پکڑنے کے لیے پر تولنے لگے۔ عملہ سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر پہنچنے کو تھا۔ میں اس وقت انتہائی نازک پوزیشن میں گر چکا تھا۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والا معاملہ تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور بجلی کسی صورت سے اس منزل کے کونے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس طرف 4 آدمی میرا راستہ روک کے کھڑے تھے۔ عورتیں کیبنوں کے دروازوں پر کھڑی پھیلی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے نزدیک کے 2 آدمیوں نے مجھے پکڑنا چاہا لیکن چونکہ میں اپنے پورے زور میں تھا وہ دونوں میرے زور سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے، لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اگلے 2 آدمیوں نے انہیں یوں گرتے دیکھا تو سیم کے پیچھے ہٹ گئے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر یوں بھاگتے ہوئے پکڑا گیا تو کسی قسم کی تحقیقات کے بغیر ہی قاتل قرار دے دیا جاؤں گا، اور جب تک میں یہ باور نہ کر سکوں گا کہ میں قاتل نہیں ہوں اس وقت تک میں اپنی منزل سے بہت پیچھے رہ جاؤں گا۔ مجھے ہر حال میں اپنا کام پورا کر کے جیریلی کے پیچھے فرانس اور پھر اس کے ہمراہ امریکہ پہنچنا تھا۔ میرے عقب میں عملے اور کلب کے ممبران کا جمع غفیر تھا۔ وہ قاتل قاتل کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ میرے دائیں طرف 4 آدمیوں کے یوں پیچھے ہٹ جانے سے اب میرا راستہ تقریباً صاف ہو چکا تھا۔ میں نے تیزی سے قدم بڑھائے اور اس منزل کے کونے میں پہنچ گیا۔ یہ منزل شاید سٹور روم کے طور پر استعمال کی جاتی تھی کیونکہ یہاں کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ منزل اوپر آدھی کھلی تھی اور آدھے پر کمرے بنے ہوئے تھے جن پر موٹے موٹے کفل پڑے تھے، اور دروازوں کے اوپر بنی ہوئی بالکونیوں پر انتہائی ترتیب کے ساتھ پلاسٹک کے ڈبے رکھے گئے تھے۔ ان ڈبوں میں کیا ہوگا؟ شاید نشہ آور چیزیں، لیکن یہ ڈبوں کی تلاشی لینے کا وقت نہیں تھا، سوچنے کا وقت تھا کیا کروں۔ میری پیشانی سے پسینے کے قطرے آنکھوں میں گرنے لگے۔ اتنی سردی میں اس قدر پسینہ اگرچہ حیران کن تھا لیکن میرے لیے حیران ہونے کا وقت نہیں تھا۔ لوگ کسی بھی آن تیسری منزل پر پہنچا چاہتے تھے۔ میں نے سوچا کہ تیسری منزل سے دوسری منزل پر جانے والی سیڑھیوں کے کواڑ بند کر دوں۔ خیال اگرچہ بہت معقول تھا لیکن میں اس کا کیا کرتا کہ زینے ختم ہونے پر اس قسم کے کواڑ سے بنائے ہی نہیں گئے تھے۔ تیسری منزل پر صرف ایک بلب روشن تھا۔ رات اندھیری تھی۔ میں نے راہداری میں پڑا ہوا بڑا سا کنکر اٹھایا اور بلب پر دے مارا۔ تھوڑی سی آواز آئی اور بلب چکنا چور ہو گیا۔ ہر طرف اندھیرا۔ مجھے تھوڑی سی خوشی اور اطمینان ہوا لیکن یہ خوشی عارضی تھی۔ جلدی مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پر اتنا اندھیرا نہیں ہے۔
بلکہ ارد گرد عمارتوں سے منعکس ہو کر آنے والی روشنی وہاں خطرناک حد تک اجالا پھیلا رہی تھی۔ میری یہ اسکیم بھی فیل ہو چکی تھی، اب کسی اور اسکیم پر عمل درآمد کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں تیزی سے دوڑ پڑا اور اوپر کونے میں پہنچ گیا۔ یہ سیڑھیاں چھت پر جاتی تھیں۔ سیڑھیوں پر چڑھنے سے پہلے میں نے بہت سے آدمیوں کو تیسری منزل سے آتے دیکھا اور دو دو کر کے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا چھت پر پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر مجھے اور بھی مایوسی ہوئی۔ یہ جگہ بالکل صاف تھی اور چھوٹے سے چھوٹا وجود بھی صاف نظر آتا تھا۔ اگرچہ یہاں روشنی کا انتظام نہیں تھا، لیکن پھر بھی منعکس ہو کر آنے والی روشنی سے اجالا پھیلا ہوا تھا۔ یہاں پر بھی آخری سیڑھی پر کواڑ نہیں تھا اور مجھے اپنی بے بسی پر بہت ترس آیا اور میں ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹنے لگا۔ موٹے کو قتل کرنے کے بعد قاتل میرے لیے بے انتہا پریشانی چھوڑ گیا تھا، لیکن اب کی بار تو اس کمبخت نے حد ہی کر دی تھی۔ اب تو میں قتل کے الزام میں بالکل پھنس چکا تھا۔ کسی عام آدمی کے لیے اس قسم کے حالات بلا شبہ تشویشناک ہو سکتے تھے، مگر حالات نے مجھے جس راستے پر ڈال دیا تھا اور اس راستے پر سفر کرتے ہوئے میں یہی سوچ سکتا تھا کہ بہت زیادہ مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ وقت اس حد تک مایوس ہونے کا نہیں ہے، یہ وقت کسی مناسب عمل کی ضرورت ہے۔ لوگ تیسری منزل پر پھیل کر مجھے تلاش کر رہے تھے۔ وہ مجھے کہیں نہ پا کر ایک دوسرے کو مختلف تجویزیں دینے لگے۔ ان کی باتیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ چند ایک نے مجھے چھت پر تلاش کرنے کا مشورہ بھی دیا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے چھت میرے پاؤں تلے سے نکل گئی ہے۔ بہت سے لوگ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ لاتعداد قدموں کی آہٹ میرے کانوں کے پردوں پر ہتھوڑوں کی طرح بجنے لگی۔ اب مزید اوپر چڑھنے کے لیے کوئی اور منزل نہیں تھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میں گرفتار بھی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں نے معاف ہوتے ہوئے ذہن کو قابو کیا اور جلدی سے نیچے کا جائزہ لیا۔ بہت نیچے ایک جلتے ہوئے بلب کی روشنی سے اپنی بلندی کا اندازہ کر کے میں سن ہو گیا۔ میرے بدن میں جرجری سی آ گئی۔ لوگ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچنے والے تھے، جبکہ چھت پر مجھے اپنے بچاؤ کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یک لخت ملگجے سے اجالے میں مجھے چھت کی دیوار پر ایک ڈبہ سا دکھائی دیا۔ انگلی سے چھو کر دیکھا تو جسم سن ہو کر رہ گیا۔ یہ خون کا بہت بڑا سا ڈبہ تھا، بالکل جس طرح جیسے کوئی خون آلود کپڑا دیوار سے لگا کر ہٹا لیا گیا ہو۔ میں نے دماغ کو تیزی سے گھمایا تو میری آنکھیں چمکنے لگی۔ یقیناً اصل قاتل یہاں تک ضرور آیا تھا، لیکن یہاں سے پھر کدھر گیا؟ کیا ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر آسمان کی طرف اڑ گیا یا اس نے چھلانگ لگا دی؟ میں نے بہت غور کیا، لیکن مجھے کوئی بات نہ سوجھی۔ بہرحال یہ بات شک و شبہ سے بالا تر تھی کہ قاتل چھت کے اس کونے تک آیا تھا اور یہاں سے آ کر غائب ہوا تھا۔ میں نے دیوار سے نیچے جھک کر چھت کی سطح کے برابر باہر کی طرف دیکھا تو وہ راستہ مجھے دکھائی دے گیا جس پر سے ہو کر قاتل فرار ہوا تھا۔ یہ راستہ چھت کے پرنالے کا وہ پائپ تھا جو چھت کے کچھ نیچے سے شروع ہو کر نیچے زمین تک جاتا تھا۔ قاتل نے یہ راستہ دکھا کر مجھے ناکردہ گناہوں کی سزا سے بچ نکلنے کی راہ دکھا دی تھی۔ قاتل ضرور اسی پائپ سے نیچے اترا تھا۔ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر خدا کا نام لے کر دیواروں کے کناروں کو پکڑ کر ٹانگیں باہر کی طرف لٹکا دی۔ جب میں چھت کی منڈیر کو ہاتھ سے پکڑ کر ٹانگیں نیچے لٹکا چکا، عین اس لمحے مجھے چھت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہو گیا، گویا وہ لوگ میرے تعاقب میں چھت تک آ پہنچے تھے۔ میری ٹانگیں پرنالے پر اٹک گئیں۔ میں دیوار کے درمیان سوراخوں میں ہاتھ ڈالتا ہوا نیچے بیٹھنے لگا۔ اب میرے ہاتھ بھی پائپ تک پہنچ چکے تھے۔ میں نے پائپ کے اوپری سرے کو مضبوطی سے تھاما اور ٹانگیں ایک بار پھر لٹکا دی اور ہاتھوں کو آہستہ آہستہ نیچے لاتے ہوئے نیچے اترنے لگا۔ مجھے اپنا توازن برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میری حالت اگرچہ مضحکہ خیز تھی، تاہم یہ لمحات میرے لیے حد درجہ اذیت ناک بھی تھے۔ لمحوں کی اس اذیت کو برداشت نہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ میں پکڑا جاتا، پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا، اور یہ صورتحال مجھے قطعاً گوارا نہیں تھی۔ اس وقت میری نفسیاتی کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے زمین بہت نیچے چلی گئی ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں 3 منزلیں اتر چکا ہوں، لیکن سطح زمین تھی کہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ شاید یہ پائپ زمین کی 7ویں تہہ میں جا رہا تھا۔ پائپ کی رگڑ سے ہاتھوں میں جلن شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ پاؤں میں پہنے ہوئے جوتے پاؤں سے علیحدہ ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ مجھے اپنے گرنے سے زیادہ جوتوں کی فکر تھی۔ اگر میرے گرنے سے پہلے جوتے گر جاتے تو ممکن ہے جاتے ہی کسی گٹر کی نظر ہو جاتے۔ بہرحال میں نے بڑے ضبط و تحمل کے ساتھ اپنا پائپ کا سفر جاری رکھا، لیکن عین اس وقت جب زمین قریباً 5 فٹ قریب رہ گئی تھی، پائپ میری گرفت سے آزاد ہو گیا اور میں دھماکے سے نیچے گر پڑا۔ اگر میں عام حالات میں گرتا تو شاید دوبارہ نہ اٹھ سکتا، لیکن میں گرتے ہی اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا اس جگہ سے دور ہونے لگا۔ کافی دور پہنچ کر میری ریڑھ کی ہڈی اور پٹھوں میں شدید درد کا احساس ہوا، لیکن درد کا احساس موقع واردات سے بحفاظت فرار ہونے کی خوشی کے مقابلے میں ہیچ تھا۔ میں نے کلائی پر نگاہ ڈالی، 2:30 بج رہے تھے۔ کافی انتظار کے بعد مجھے ایک ٹیکسی ملی جس نے مجھے سٹی ہوٹل پہنچا دیا۔